جی جی بالکل ٹھیک ہے. آپ جسٹ منٹ فرید بھائی آپ پلیز پی پی ٹی شیئر کریں اسکرین پہ. جی فرید بھائی بتائیں کچھ کہنا ہے. جی جی جسٹ منٹ جسٹ منٹ. اچھا فردوس آپ یہی ہیں میرے گروپ کی ہیں یہ. میرے گروپ سے اور بھی کوئی آیا ہے صبا وغیرہ کوئی نہیں آئی ہے. ثانیہ آپ ہمارے گروپ کی ہیں نا. ثانیہ میم. بتائیں. جی ہلو. تو سب لڑکیوں کے نام اتنے میچ کرتے ہوئے نا ایک دوسرے سے تو کنفیوژن ہو جاتا ہے. اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ ایک الرحمن منٹ ایک الرحیم. منٹ ایک منٹ ایک منٹ آسما بس ایک منٹ. جسٹ گیو می اوکے 1 منٹ. اچھا آسما سسٹر اس کی ریکارڈنگ کا کوئی ہے طریقہ؟ آئی تھنک فردوس ہیں. فردوس یو کین ریکارڈ دس. اوکے. شکریہ. گیو می منٹ. چیزیں ایڈٹ کرنی تھی بٹ ٹائم نہیں ملا تو ابھی مجھے یاد ہے. کوئی بات نہیں. ایکچولی میں جیسے ریکارڈ کرنا چاہ رہی تھی نا میرا سسٹم ابھی کام نہیں کر رہا ہے. ارے بس اس کو بس اوور ویو سمجھیے گا پتہ نہیں بنا ایسی پریپریشن کے آج نہیں بس نہیں ہم. بھائی کوشچن آنسر زیادہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. آئی ایم ٹرائنگ فار ریکارڈنگ لیٹس سی. پتہ نہیں ہو پائے گی کہ نہیں. نہیں نہیں ریکارڈنگ ہو جائے گی. فردوس کر رہی ہوں آپ بے فکر رہیں. انشاءاللہ چلیں. ارے مبارک بھائی بھی آئے ہیں. ان کو سننا ہوگا مجھے. السلام علیکم. الفہم انسائٹ کون ہے بھائی یہ؟ از اٹ مبارک بھائی؟ نہیں فردوس ہوں گی میرے خیال سے. اچھا ٹھیک ہے. اسٹارٹ کریں. چلے بسم اللہ کریں پھر. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا
ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم ألهمني رشدي أعوذني من شر نفسي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today my topic is 16 کی جنگ. تو جیسے کہ آپ کی اسکرین پہ آلریڈی دکھا ہوا ہے کہ 657 CE میں یہ حادثہ پیش آیا تھا اور اس میں کچھ ہسٹوریکل پوائنٹ ہیں جس میں کانٹیکسٹ شیئر کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو تھوڑا سا اس کو کانٹیکسٹ ہم ایکسپلین کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ دو ایسے خلیفاؤں کے درمیان ہوئی تھی جو آج تک سلجھ نہیں پائی ہے، جن میں سے ایک مولا علی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور دوسرے جو خلفاء ہیں جن کو ملوکیت جہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے وہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ شام کے گورنر ہیں اور حضرت علی بن ابی طالب مدینہ میں ہیں. تو یہاں سے جو ہے نا یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی. تو اس کے کانٹیکسٹ پہ پہلے جائیں گے کہ یہ کانٹیکسٹ کیا تھا اس کا. تو جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو تیسرے خلیفہ وقت تھے یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کسی طریقے سے کچھ لوگوں نے مل کر کے سازشن ان کا قتل کر دیا تھا، یعنی کہ ان کو شہید کر دیا تھا. اور وہ شہید کرنے والے وہ نوجوان کون تھے یہ کسی کو پتہ نہیں تھا، جس کے مطالبے کے لیے جو رعایا تھی وہ تڑپ رہی تھی کہ مجھے پتہ چل جائے. اور کیونکہ حضرت عثمان غنی حضرت معاویہ کے خاندانی اور قبیلے سے ریلیٹڈ ان کے خاص رشتہ داری میں بھی تھے، تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ سب سے پہلے ان کو ہمارے حوالے کیجئے جنہوں نے ان کا قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ان سب کا مطالبہ تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ میرا ان کے ساتھ، میں ان کو کیسے مکلف ہوں کہ ان کے مجھے پتہ ہی نہیں پہلی بات تو کس نے قتل کیا ہے، اور میں کیسے مکلف ہوں کسی کو بھی پکڑ کر کے آپ کے حوالے. تو ان کی اس بات کو لے کر کے عوام میں کافی ناراضگی ظاہر ہوئی، جس میں سے باقاعدہ دو گروہ ڈیولپ ہو گئے. اور ہم یہ بہت شارٹ میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ ایک گروہ نے کچھ زیادہ ہی ان کے طرف سوالات اٹھائے حضرت علی سے، جن کو خوارج کہا گیا، اور کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور وہاں پر جو ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا. تو جب خلیفہ تسلیم کر لیا تو پھر جیسے یہ اس ٹائم پہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جو لوگ تھے جن کو انہوں نے اپنے وقت پہ اپنے کسی دوسرے علاقوں میں گورنر یا کچھ بھی عہدوں پہ فائز کیا تھا، جن کی کمپلینٹس برابر ان کے معاملات سے ریلیٹڈ پہنچتی تھی ان کے پاس، اور وہ کافی اپنی نرمی کا مظاہرہ کرتے تھے اور وہ ان کو اکثر درگزر کر دیا کرتے تھے یا بہت ہی نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کرتے تھے. کوئی سخت سزائیں وغیرہ یا ان کو معصول وغیرہ نہیں کرتے تھے کہ آپ ہٹ جائیں یہاں سے. یہ جو ان کی نرمی کا جو فائدہ اٹھایا نا ان لوگوں نے، جس کی وجہ سے ایک ریونج کی جو سچویشن تھی وہ پورے کے پورے معاشرے میں بہت ہی عام طور پہ ریوالو کر رہی تھی، یعنی کہ وہ سب لوگ اس چیز سے خفا تھے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو یہ جیسے ہی حضرت علی بن ابی طالب بنے وہاں پہ خلیفہ وقت، جن لوگوں نے چن کر کے ان کو وہ پوزیشن دی، تو انہوں نے سب سے پہلے ان کے جو پوزیشن ہولڈر تھے جن کو انہوں نے اس وقت ہولڈ کرنے کے لیے پوزیشن دی تھی، ان سب کو ان کے عہدوں سے اتار دیا. تو یہ خبر بھی پہنچی معاویہ کے پاس. تو اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ نہیں تسلیم کریں گے جب تک کہ آپ مجھے وہ تمام جو قاتل ہیں ان کو دیتے نہیں ہیں مجھے. اور اسی بنا پر انہوں نے ایک جنگ کا اعلان کر دیا. اب یہ جو جنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس میں دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ نے جس طریقے سے کلیم کیا تھا اس کے لیے جس طریقے سے حضرت علی نے انکار کیا تھا، اور جسٹس حضرت عثمان کا سب لوگ چاہتے تھے، لیکن جو اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا تھا. ظاہر سی باتیں بہت زیادہ سول وار اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو معاویہ نے کیا کیا کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. یہ تھی جنگ کی پہلی وجہ، کیونکہ خلافت مطلب خلیفہ کے خلاف تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. اگر وہ خلیفہ کے خلاف کھڑے ہو جائے گا تو خروج کہلایا جائے گا، بغاوت کہلائے گی. لیکن وہ ایک شام کے اتنے پاورفل گورنر تھے، اتنے سال سے وہ آلریڈی وہاں پہ اسٹیبلش تھے، پاورفل گورنر تھے اور سیاست ان کے خون میں بھی تھی. تو اور وہ جنگجو بھی تھے بہترین، ان کو ساری کی ساری چیزیں پتا تھیں، اور ان کی ایک دیکھا جائے تو زیادہ ایج ڈفرنس بھی بہت زیادہ نہیں تھا، ینگ بھی تھے بہت. تو انہوں نے کیا کیا، یہ ایک پوری کی پوری ان کی پرسنالٹی ہے جس کے آرکی ٹائپ کے اکارڈنگ انہوں نے اپنی اس پوری اسٹریٹجی کو پلان کرا، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرا کہ اگر وہ میری اس بات کا مطالبے کا اثر نہیں دیتے ہیں تو یہ اپنے خلافت سے دستبردار ہوں اور مجھے خلیفہ تسلیم کریں. تو یہ پورا کا پورا اس کی بگننگ تھی. فرید بھائی پلیز آپ نیکسٹ سلائڈ پہ لے کر جائیں. اوکے،
اب وزڈم آف حضرت علی کی یہاں پر کچھ سلائڈس میں باتیں کہی گئی ہیں، تو پوائنٹس کے اکارڈنگ اس کو پڑھ دیتے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں جائیں گے. جس میں شریعہ کی ٹیچنگ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں خود حضرت علی بن ابی طالب نے حاصل کی تھی، ان سب کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرا، جس میں ایک بہت ہی فیمس واقعہ بھی ہے، پانی کا واقعہ، کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ پڑاؤ وہاں ڈالیں گے تاکہ ان کو پانی نہ ملے، اور جبکہ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، ہم ہی اس کو ہر حال میں ایکوائر کریں گے، اور انہوں نے ایکوائر کیا. تو لوگوں کو لگا کہ ابھی انہیں ایکوائر کر لیا تو ظاہر سی بات ہے جو دوسری طرف کے مخالفین کے فوجی وغیرہ ان کو پانی نہیں ملے گا. تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ نے پانی سب کے لیے حلال کیا ہے اور مطلب آزاد ہے، سب کے لیے پانی ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر بھی نرمی کا مظاہرہ کیا کہ جب علی کا پانی نہیں ہے، اللہ کا پانی ہے. لائک تو یہ ایک پلس پوائنٹ تھا، یہ ان کی حکمت تھی. مطلب انہوں نے وہ ساری تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جنگ کی تھی، اور ان کے اندر ایک بہت بڑی کوالٹی تھی کہ وہ سچویشن کو سولوشن کے بنا پر دیکھتے تھے. ایسی بہت ساری حدیثیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث سناتے تھے مشکل کی، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اس کے بچنے کا راستہ کیا ہے، تو وہ سولوشن پہ فوکس تھے، یہ ان کی اسکل تھی. تو یہ پریفر انہوں نے کیا کہ وہ یہ قدم اٹھائیں، اور انہوں نے اسٹیبلش کرنے کے لیے خلافت کو کہ اس میں کوئی بھی درار نہ پڑے، اس کے لیے یہ جنگ کی تھی. کسی طریقے سے یہ جو خلفشار ہے دو طرف لوگوں میں، یہ ختم ہو جائے. وہ لڑنا بالکل بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن ایک بہت بڑی جنگ پیش آئی جس میں تقریباً 90,000 یا کہیں آتا ہے 85,000، مطلب دونوں طرف اتنے زیادہ لوگ مارے گئے. شاید 45,000 کے قریب لوگ اس میں شہید ہوئے تھے، کیونکہ 90,000 کا لشکر لے کے تو حضرت معاویہ نکل کے آئے تھے، اور حضرت علی کے پاس بھی کافی اچھا لشکر تھا. تو جس میں دونوں ملا کر کے تقریباً کافی دن یہ جنگ چلی تھی، اور اس میں 45,000 لوگ شہید ہو گئے تھے. ایک بڑی تعداد تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ میں شہید ہونے والے لوگوں کی تھی. تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا کہ یہ ہار رہے تھے جنگ معاویہ، تو انہوں نے کہا کہ ایک سولوشن نکالتے ہیں کہ شریعت کو لے کر کے آتے ہیں بیچ میں، یعنی کہ قرآن کے صحیفوں کو اپنی نیزوں پہ لگا کے جاؤ. یہ ایک طریقے کی ٹیکنیک تھی، اور یہ انہوں نے استعمال کیا. اور جب حضرت علی کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی تلواریں نہیں اٹھائے گا، کیونکہ یہ شایان شان نہیں ہے کہ کسی کے سامنے، مطلب یہ ایک ظاہری بات ہو گئی نا. حالانکہ یہ ایک طریقے کی ٹیکنیک تھی، سب جانتے تھے، مولا علی بھی جانتے تھے، لیکن انہوں نے کیونکہ یہ ایک پیرامیٹر دیا تھا نا کہ جو انہوں نے تربیت لی ہے اس کو، اس کا قرینہ سیٹ رکھنا ہے. جیسے ہی انہوں نے وہ نیزوں پہ قرآن کے صحیفے اٹھائے تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اب کوئی بھی تلوار نہیں اٹھائے گا، اور بات پہنچ گئی مصالحت کے اوپر. ٹھیک ہے، تو دو لوگ نکل کر کے آئے تھے. اچھا، اس میں تھوڑا سا اور دو چیزیں ہیں وہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں کہ اسلامک پرنسپل میں یہ سب چیزیں الاؤڈ نہیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس چیز کو ایز اے ٹیکنیک استعمال کیا حضرت معاویہ نے، جو کہ وہ جو ایک کہاوت ہے نا کہ ایوری تھنگ فیئر از لو اینڈ وار، یہ جو کہاوتیں ہیں اوٹ پٹانگ سی، یہ اسی طریقے کی کچھ میٹافر میں فریز کر کے آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اس طریقے سے یہ ٹیکنیک اپنائی. کیونکہ کسی بھی انسان کو سائیکولوجیکل جو دیندار ہوتا ہے اس کے سامنے جب قرآن کی بات آتی ہے، نبی کی حدیث کی بات آتی ہے، تو جو بھی اس طریقے سے اس کی عقیدت رکھتا ہے، اس کی اہمیت کو اصل میں سمجھتا ہے، تو وہ تھوڑا سا وہاں پہ رک جائے گا. تو یہ انہوں نے بالکل اسی طریقے سے استعمال کیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو ٹیکنیک تھی اس کو انہوں نے اپنایا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے یہ کیا کہ جی کیا بول رہی ہیں آپ، ٹیچنگ اس خلافہ نتھنگ لائک دیٹ. تو حضرت علی بن ابی طالب نے جو ہے نا جنگ رکوا دی، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ مصالحت کے لیے بیٹھ گئے. اب اس میں دو لوگوں نے مصالحت کی طرف، دونوں طرف سے ایک ایک فریق شامل ہوئے، جس میں کہ عمرو بن عاص کا جو نام آتا ہے وہ ایک بہترین پولیٹیشین تھے، بہترین سیاستدان تھے، بہترین لیڈر تھے، اور ان کی باتوں میں بڑی فصاحت و بلاغت تھی، بڑا ہائی انٹلیکٹ ہوا کرتا تھا. ایڈوائزری میں، شورا میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا، اور وہ اس ٹائم شام میں تھے، یعنی کہ حضرت معاویہ کی طرف تھے، اور انہوں نے ان کی ثالثی کی طرف سے اپنا رول ادا کیا. اور ادھر سے کیونکہ شاید حضرت علی کی طرف سے سوری فرید بھائی ذرا سلائڈ ادھر کیجیے، دیکھیے شاید نام پڑا ہو اس میں، مجھے اگر صحیح سے یاد ہے تو شاید ایک سیکنڈ. کوئی بات نہیں، نیٹی گریٹی میں نہیں جائیں گے، آپ کریں. اوکے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تھوڑا سا مس ہو گیا مجھ سے. کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر، آپ کنٹینیو کریں. اوکے، تو ان کی طرف سے وہ تھے، اور دیکھیے ایک سیکنڈ ہم بتا ہی رہے ہیں آپ کو.
یہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. علی بن ابی طالب کی طرف سے شاید عمار بن یاسر سے کون تھا، مجھے یہ سچ میں نہیں یاد آ رہا ہے. تو فی الحال تو ہوا یہ کہ جب دو لوگوں میں ثالثی بن جاتا ہے یعنی کہ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا اپنا مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، اور مقدمہ پیش کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو پھر سے ریفریش کر کے اس سین کو پورا کا پورا دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد سب سے اس کے اوپر اس پہ جو بھی فیصلہ لیا جاتا ہے اس کو دونوں لوگوں کو ماننا پڑتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی جیسے صلح کرانے والے دو فریقوں کے بیچ میں جو انسان رول پلے کرتا ہے، ان لوگوں کا وہ کام تھا. تو انہوں نے سب سے پہلے ان سے یہ کہا، حضرت علی بن ابی طالب سے، کہ آپ نے کس کو مکلف بنایا؟ تو انہوں نے جس کا بھی نام بتایا، ویسے مجھے عمار بن یاسر کا نام تھوڑا یاد آ رہا ہے کہ شاید وہی تھے. تو انہوں نے کہا یہ میرے مکلف ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے نا آپ دونوں آپس سے بات کی. اب دونوں لوگ بیٹھ گئے، مطلب امیر معاویہ بھی نہیں بولیں گے اب، اور حضرت علی بن ابی طالب بھی نہیں بولیں گے. اب امیر معاویہ کی طرف سے عمر بن عاص بات کریں گے، اور ادھر سے عمار بن یاسر بات کریں گے. اگر کوئی اور بھی ہیں تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، مجھے نام اور کوئی یاد نہیں آ رہا ہے. تو عمار بن یاسر نے کی طرف کہا سے جی ابو موسیٰ اشعری شاید. ابھی موسیٰ اشعری، جی صحیح ابو موسیٰ اشعری تھے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. تو ابو موسیٰ اشعری بھی کوئی کم فصاحت کے مالک نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اور بہترین فقیہ انسان تھے، اور بہت آنےسٹ تھے. ان کی آنےسٹی کا پتہ ہمیں یہاں سے چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے فریق جو ہیں، یعنی کہ حضرت علی بن ابی طالب، وہ ابھی اس وقت اپنی خلافت کی پوزیشن سے دستبردار ہوتے ہیں، تاکہ مطلب اس پہ آگے مزید بات کی جائے، کیونکہ خلافت کی طرح تو خلیفہ کی طرح تو بات نہیں کر سکتے نا. تو تاکہ نئے سرے سے اس پہ بات ہوگی اس وجہ سے. تو یہاں پر عمر بن عاص نے کہا کہ میں اپنے جن کی طرف سے وہ بات کر رہے ہیں، اس کے لیے مجھے پرٹیکولر ورڈ نہیں آ رہا ہے، آپ سمجھ لیجیے کہ میرے جس کی طرف سے میں ثالثی کر رہا ہوں، میں ان کی اس دستبرداری پہ بالکل بھی اسی طرح قائم ہوں جیسے کہ ابھی. مطلب یہ کہ وہ خلیفہ تھے، خلیفہ ہیں، اور آگے بھی خلیفہ رہیں گے، میں اسی بات پہ قائم ہوں. اور یہاں پر جو ہے نا، یہ انہوں نے دیکھا جائے تو ایک سیاسی عقل بھی لگائی، یا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلا سازی کری. شاطر انسان جس طرح بات کرتا ہے، کیونکہ جو زبان سے نکلے گا وہی جو ہے نا اس ٹائم پر اصول بن جائے گا. اور یہاں پہ ابو موسیٰ اشعری نے ایک معصومیت اور صداقت والا مظاہرہ کیا، اور حضرت علی کے ساتھ انہوں نے کوئی دھوکے دھڑی کی بات نہیں کری. انہوں نے ایک احتیاطاً بات بھی نہیں کری، بلکہ ایک سچی اور حق بات کری کہ یہ انہوں نے اپنے مطلب جب انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے دستبرداری چھوڑ دی خلافت کی، تو یعنی کہ چھوڑ دی، لیکن اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا کہ عمر بن عاص نے یہاں پر اپنی بات سے خلاف ورزی کری، اور انہوں نے پھر اپنی بات سب کے بیچ میں رکھ دی، کیونکہ اب تو آپ خلیفہ رہے ہی نہیں. تو لہٰذا اب ایک ہی خلیفہ موجود ہے، اور وہ اس کو ہم نے مان لیا کہ وہ میرا خلیفہ ہے. اس طریقے سے انہوں نے اپنے امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، اور لوگوں کے بیچ میں اس چیز کو لاجیکل لیول پہ ثابت کیا کہ ایک نے خود ہی اپنے آپ کو بیک آف کر لیا، بائے دے دیا، یعنی کہ جنگ میں، اور کوئی باؤٹ ہو رہی ہے جیسے کوئی ایک پلیئر بائے دے دیتا ہے، لائک دیٹ، کہ حضرت علی نے اس طرح بائے دے دیا. یہ انہوں نے یہاں پہ ٹیکٹکس یوز کری، اور جس کی وجہ سے جب یہ لوگ واپس گئے تو ظاہر سی بات ایک طریقے کا فراڈ تھا یہ. مطلب باتوں کی کیا بولتے ہیں آپ، باتوں میں الجھا دیا، لائک ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس طریقے سے سمجھ لیجیے. تو وہ جب باتوں میں الجھا دیا تو پھر بات گڑبڑ ہو گئی. لیکن جو حضرت علی کو ماننے والے تھے وہ حضرت علی کو ہی خلیفہ تسلیم کرتے رہے، اور ان کی خلافت اس طرف رہی، مکے کی طرف یعنی کہ مدینے کی طرف رہی، اور جو حضرت معاویہ کی خلافت تھی وہ شام کی طرف رہی. تو حالانکہ انہوں نے کبھی اناؤنس نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں، لیکن جو ان کو ماننے والے تھے وہ وہاں پہ ویسے ہی واپس لوٹ چلے گئے. تو جو جنگ میں لوگ شہید ہوئے تھے اس کے بعد دوبارہ جنگ سٹارٹ نہیں ہوئی اس چیز کے بعد سے، اور جب تک حضرت علی زندہ رہے تب تک کی وہی خلافت میں رہے. اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن کو خلافت دی گئی. اس ٹائم پر پھر سے حضرت معاویہ کے ساتھ جو جنگ سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے ایک بڑی صلح کری، جس کی پیشن گوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہم لوگ کے سامنے چیزیں کلیئر تھیں پہلے سے ہی، کہ انہوں نے خود سے خلافت دی، اور انہوں نے یہ وعدہ لیا، عہد لیا حضرت معاویہ سے کہ جب تک آپ حیات رہیں گے آپ یہ خلافت میں، خلاف راشدہ تو ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جب انہوں نے وعدے دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ دو بڑے گروہ اسلامی نظام کو جو ہے نا کوئی فتنہ بنے، اور دو بڑے گروہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، تو انہوں نے اس حکمت کے تحت اپنے آپ کو دستبرداری دی، اور ان سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ جب تک آپ حیات ہیں آپ کسی اور کو خلیفہ نہیں منتخب کریں گے، یہ خلافت پلٹ کر کے ہماری طرف آئے گی، یعنی کہ حضرت امام حسن کی طرف آئے گی. لیکن ہوا یہ کہ حضرت امام حسن شہید ہو گئے، اور جن کی شہادت کی وجہ سے حضرت معاویہ کو یہ موقع مل گیا
کہ انہوں نے ان کی عہد شکنی کری کیونکہ وہ خود اب حیات نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی یا لوگوں کے بہکانے میں جیسے بھی ہو ہسٹورینس اپنی اپنی رائے لکھتے ہیں، تو اللہ عالم اس ٹائم کیا ہوا تھا، لیکن فی الحال تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ جو انسان پہلے سے ہی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس ماحول میں ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی موت سے پہلے لوگوں سے مشاورت میں بیعت لے لی اور اپنے بیٹے کو ملوکیت کے نام پر اپنی جگہ پہ خلافت کا خلیفہ اناؤنس کروا دیا. اور اس کے بعد امام حسین کی طرف یہ بات پہنچی تو ان کو پتا چلا کہ عہد شکنی ہوئی، جس کے بحاف پر یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا. بہت شکریہ، بارک اللہ فیک. میری پریزنٹیشن اوور ہو گئی. جزاک اللہ خیر. آسما پریزنٹیشن ہو گئی تو آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار دا ای آئی پارٹ. تھاٹ آپ نے تھاٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. جی، جنگ 15 کے بارے میں جو تھاٹ پروسیس ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نہیں، ہیو یو کیا انڈرسٹوڈ کہ کہتے ہیں، آپ کو کیا پریزنٹ کرنا ہے؟ نہیں مجھے یہ بتانا تھا کہ اس پوری جنگ کے پیچھے وزڈم کیا ہے، یعنی کہ حکمت کیا تھی. نو وی آر اسٹڈینگ ای آئی. تو ہم نے نہیں نہیں، حکمت سے مراد یہ کہ جو بھی یہاں پر ان کے ایکشن تھے، اس کے پیچھے جو ایموشنز ٹریگر ہو رہا تھا وہ بتانا ہے ہمیں. یہاں کلیئر کٹ دو پارٹیز ہیں. ہم صحیح غلط میں نہیں جاتے، ہم ای آئی کی کلاس میں ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز، جو دو پارٹیز ہیں، دو آربیٹریٹرز ہیں آپ کے، جو آمنے سامنے کھڑے تھے، کلیئر کٹ ان کی تھاٹ پروسیس میں فرق تھا، اس لیے ان کے رد عمل میں بھی فرق تھا. ٹو دی ایکسٹینٹ کہ امت واز bifurcated into two factions. کچھ لوگ اپنی مرضی سے کوئی سائڈ چوز کر رہے تھے اور کچھ لوگ سوشل پریشر میں کوئی ایک سائڈ چوز کرنے کے لیے مجبور ہو رہے تھے اس وقت. جسٹ امیجن کہ صفین کا جو دور ہے آپ کے پاس آج ہو، آپ کے پاس دو دگج اصحاب رسول ہوں. سی ونس دا ایڈوینٹ آف ہسٹری، ہم ہسٹری کو اس سائڈ سے دیکھ رہے ہیں ملوکیت ختم ہونے کے بعد. اگر ہم اس زمانے میں موجود ہوتے تو ہمارے دونوں ثابت لیے دونوں اصحاب رسول ہیں. ہیں. اسلام از نیسنٹ. اسلام ابھی اپنے اڈولسنس میں ہے، جوانی پہ نہیں آیا ہے. بہت کنفیوژنز ہیں. پہلے تو ساری کی ساری دار و مدار اور جو مینٹل، ایک کہتے ہیں نا، ایک ہم نے مینٹل تکیہ کیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے بعد کسی بھی اصحاب کو ڈیسائسولی صحیح کہنا، غلط کہنا، اگر آپ اس دور میں موجود ہیں تو یہ آسان کام نہیں ہوگا. صحیح. اب آپ نے اس نظر سے اس پوری ایونٹ کو اسٹڈی کرنا ہے. اور کیونکہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی کلاس ہے، آپ نے جو بھی نریٹ کیا ہے، پہلی چیز ایز اے لسنر آئی ہیو سم ڈفرنٹ ڈیٹا آن دا ڈیٹیلس آف دا بیٹل، تو وہ میں یہاں نہیں کروں گی، یہاں میں اس جنگ کو نہیں چھیڑوں گی. بٹ ہیونگ سیڈ ایوری تھنگ، دو کلیئر کٹ گروپس تھے اس وقت، یعنی دو کلیئر کٹ تھاٹ پروسیس تھی. ایک کہتی ہے کہ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، بدلہ چاہیے، بدلے کی there's this word which is نہیں عربی میں قصاص چاہیے، قصاص چاہیے. نو سچ میں قصاص چاہیے یا قصاص صرف ایک ایک ہیلا تھا، ایک ان کا ہاں، ایک ان کا ٹول تھا. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اللہ کے علاوہ کوئی اگر آپ نظام اس دور میں، آپ اپنے آپ کو وہیں پر اسی دور خلافت میں لے جائیں کہ آپ وہاں موجود ہیں ایز اے پارٹ آف دی امہ. تو اگر آپ وہاں موجود ہیں اور اصحاب رسول، اور جو کہ ان کے خاندان کے ممبر بھی ہیں، اچھی خاصی پوزیشن میں بھی ہیں، اور انہوں نے گورنرشپ کا کچھ حصہ بتایا ہوا ہے. آئیڈیلی دیٹ واز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ٹینر، وہ ان کا وقت تھا جب ان کے پاس، جب حضرت معاویہ کے پاس گورنرشپ ہے.
اگلا بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی اگر حضرت عثمان نے گورنرشپ دی تھی تو خالی پیلی تو نہیں دے دی ہوگی. ڈیزرو lots and کرتے تھے. lots and lots and lots of factors, مطلب there is a lot of thinking. اب آپ وہاں پر موجود ایک امتی ہیں اور اب اس سچویشن کو ای آئی کی نظر سے دیکھیے. اینڈ دین یو ہیو حضرت علی رضی اللہ عنہ. اینڈ now this man has not been given a fair chance. آپ کا نام نامینیٹ ہی بڑے کلاؤڈیڈ اور کیا کہتے ہیں اسے کنٹروورشل سرکمسٹانسز میں نامینیشن ہو رہا ہے. بہت ہی کنٹروورشل سرکمسٹانسز ہیں. آپ کو آپ کو مطلب جو کینڈیڈیٹ ہے ان کو اپنی بات رکھنے کا یا مطلب ایک اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نامینیشن کی گئی ہے خلافت کی گدی کے لیے، ممبر رسول کے لیے اگر ان کی نامینیشن کی گئی ہے تو ہر ویژنری کا ایک ویژن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. تو ہم نے مولا علی کو ہیز ناٹ بین گیون اے فیئر چانس کہ ایک ویژن سٹیٹمنٹ پریزنٹ کر سکے. جو ہمارا اگلا خلیفہ ہے وہ اپنا حضرت ابو بکر ویژن سٹیٹمنٹ ان کو ایکسپریشن کا ٹائم ملا، ایز ان کہ جو بھی ڈسکارڈز ہوتے تھے، انٹلیکچوئل ڈسکارڈ ہو رہا ہے یا کوئی فقہی ڈسکارڈ ہو رہا ہے، بٹ ایز اٹ از ہسٹری ہیز ریکارڈیڈ کہ حضرت ابو بکر واز گیون مطلب ان کے پاس وہ اپرچونٹی تھی کہ انہوں نے اپنی ویژن سٹیٹمنٹ ان کی کیا ویژن ہے امت کے لیے، ہاؤ از دا خلافت گوئنگ ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. تو حضرت ابو بکر نے کلیئر کر دیا کہ اگر بکری اور بکری کے ساتھ رسی بھی آتی تھی اس میں وہ بھی مجھے چاہیے. تو جو ایسے وہ آتی تھی مجھے آج بھی ویسے چاہیے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز. یو وانٹ ٹو کمپرومائز، یو کل می اینڈ یو گیٹ یور ورک ڈن. لائک وائز باقی کی جو دو خلیفہ رہے ان کو بھی ویژن سٹیٹمنٹ ایکسپریس کرنے کی چانس ملی ہے. بٹ دس ڈڈ ناٹ ہیپن ان دا کیس آف حضرت علی رضی اللہ عنہ. Untrained, you can say. So now the leadership is in turmoil. آپ کسی لیڈر کو انوائٹ کرتے ہیں چارج لینے کے لیے اور پوری کنگڈم جو ہے وہ ایک ٹرموائل کی سٹیٹ میں ہے. آپ ایسے دیکھیے دو تھاٹ پروسیس ہے. ججمنٹ بہت مشکل ہے. اب ای آئی کی طرح اس کی پریزنٹیشن ہونی ہے. Every single topic that we are going to discuss in this class, whether it is from the seerah or the life of the ashab or your daily routine lives, has to be with this thought process. یہ ہے آپ کا اوریجنل ٹاسک. اس میں بہت زیادہ برین ریکنگ چاہیے گی. اسی لیے بار بار کہہ رہی ہوں یہ گروپ ٹاسک ہے. آپ سوچیں گے کہ آپ اکیلے ہو سکتا ہے آپ کنٹینٹ کے ماہر ہوں بٹ بنا ڈسکشن کے پریزنٹیشن نہیں آئے گی. آپ کی چیزیں باہر نکل کے نہیں آ پائیں گی. میری یہاں موجودگی کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ پہلا گروپ ٹاسک تھا، اس لیے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ نے جب انسٹنٹ ایکسپلین کر دیا اب اس کے بعد آپ نے اس کو ای آئی کی کیا مطلب اس میں تو میں نے بہت ہی کلیئر کٹ بتایا تھا کہ تھاٹ، ٹرین تھاٹ، انٹرین تھاٹ. ناؤ یو ہیو ٹو اسٹالورٹس. عام شخصیات نہیں ہیں یہ. آپ یہ سوچیں کہ ان دونوں شخصیتوں سے نکلنے والے دو میجر فیکشنز ہیں جو آج کی ڈیٹ میں بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں فرام ود ان دا امہ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہماری جیورسپروڈنس کی کتابوں میں ڈفرنس آ گیا ہے. اس کی ایک بہت مین وجہ ہے. وجہ نہیں ہم جاننا چاہ رہے ہیں. پہلے ہم اس کی کور میں جائیں گے. اس کی کور کہ دونوں ہی تھاٹ پروسیسز ویل ٹرینڈ تھاٹس تھے. پچھلی کلاس میں ہم نے جب نبی الاسلام کی ڈیتھ کے بعد حضرت ابوبکر کا ٹیک اوور اسٹڈی کیا ہے، نہیں سوری یہ طائف کا واقعہ تھا، تو طائف کے واقعہ میں ہم نے ٹرینڈ اور انٹرینڈ تھاٹ کو سامنے دیکھا. اب یہاں ہم نے دیکھا کہ دو تھاٹ پروسیس ہیں، ٹرینڈ تھاٹ ہے دونوں کی،
اور اتنی اسٹرانگ تھاٹ لائن ہے یہ کہ پیچھے آنے والی جنریشنز کی بات ہو رہی ہے. ان تک افیکٹ جائے گا اور جا رہا ہے یس اور پھر ابھی آگے بھی جائے گا. دس از واٹ ایک The flow. جو ہمارے ٹیچرز ہیں اسپیشلی ساحل بھائی وین ہی سیز کہ ایک 5% انٹیلیجنسیا پوری امت کو چلاتا ہے. آپ اس کو ای آئی کی نظر سے پوری ایپیسوڈ کو ای آئی کی نظر سے دیکھیے. آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ 5% نے پوری امت کو چلا دیا. آج تک بھی وہ جو ایک ٹکڑا ہے امت کا, وہ آپ نے خود نے اسما جب آپ ڈسکرائب کر رہی ہیں پورا ایپیسوڈ تو آپ نے یہ بولا ہے کہ دس از پوائنٹ آف ڈسپیوٹ وچ از ناٹ بین ریزالوڈ ٹل ڈیٹ. آج Yeah. بھی آپ اس نتیجے پہ نہیں, ایک یونانیمس ڈیسیجن نہیں ہے مسلمس میں کہ کون رائٹ تھا اور کون رانگ. یہیں سے آپ تھاٹ کو سمجھ لیجئے, یہیں سے تھاٹ کو سمجھ لیجئے. صحیح. آپ کو تھاٹ سمجھنا پڑے گا. تھاٹ جو ہم نے ابھی دیکھا سائیکالوجی کا, آپ کی شخصیت کا, آپ کی جو خلافت ہے, دین کا مین بیس تھاٹ ہے. آئی ہوپ آئی ایم ایبل ٹو کنوے کہ آپ نے پروجیکٹ کو دیکھنا کیسے ہے. چلے آپ مجھے بتائیں کہ اگر اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جب حضرت علی بن ابی طالب سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ ہمیں حضرت عثمان غنی کا قصاص دلوائیں, تو وہاں پر جس رائٹ سے, مطلب جس حق کے ساتھ ان سے مطالبہ کر رہے تھے لوگ, وہ عوام تو تھی نا. ظاہر ہے وہ سب کوئی بیوقوف تو نہیں تھے, اور ان کے وقت کے خلیفہ کا ایک نقصان ہوا تھا. خلیفہ کوئی بھی نہیں تھا, اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہمیں پہلے ان کے قصاص کا مطالبہ کرنا ہے یا پہلے ہمیں اپنی ریاست کے خلیفہ کا انتظام کرنا ہے. وہ تھاٹ پروسیس عوام الناس کے پاس نہ پہلے تھا نہ ہی اب ہے. جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے لیے چنے گئے, یا حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت عمر کی بھی جب خلافت کا ٹائم آیا اور وہ خلیفہ چنے گئے, تب بھی وہ چند لوگوں کے درمیان انسیڈنٹلی وہ واقعہ ہوا جس میں حضرت علی شامل نہیں رہے ہیں. اب آپ ای آئی کی نظر سے اس پوری پوائنٹ کو سمجھیں گی تب آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی. پہلی چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ نہیں پہلے آپ یہ سمجھیے, ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب ہے آپ نے اپنے آپ کو جذبات کے حوالے نہیں کرنا. نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہی تو بات ہم آپ کو سنگینی سمجھ میں آنی چاہیے سچویشن کی. واٹ ڈز دا سچویشن ڈیمانڈ, میں نے ڈیل کس سے کرنا ہے. حضرت معاویہ ہو یا کوئی بھی منجھاوا پولیٹیشین ہو, پیپل ہو پلے ود دا پیپلز مائنڈ. آپ کسی بھی لیڈر کو اٹھا کے دیکھیں گے, اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جن عوام کے ساتھ وہ بندہ ڈیل کر رہا ہے اس عوام کی پروفائلنگ کیا ہے, ایموشنل پروفائلنگ پتا ہوتی ہے ڈیلنگ پولیٹیشین کو. سکسیسفل ڈیلنگ پولیٹیشین کو عوام کی, اینڈ mind my words, I'm talking about a politician, I'm not talking about a leader. Nabil Islam falls in the category of leaders. Yeah. Okay, so we'll keep Nabil Islam and all the entire clan of prophets out of it. ہم ڈیلنگ پولیٹیشنس کو, جی شہناز بس ایک منٹ, لیٹ می کمپلیٹ مائی پوائنٹ. ڈیلنگ پولیٹیشنس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکل اکیومن جو ایک چیز ہوتی ہے, اس میں ڈیلنگ جو بندہ ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو اس کی عوام ہے اس کی ایموشنل پروفائل کس قسم کی ہے. ناؤ کمنگ ٹو دی انسیڈنٹ آف جنگ صفین, مولا علی ہیز کیپٹ ہز کام. پہلے تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ بڑی ٹموائل کی سچویشن میں ان کو دیا گیا ہے. انہوں نے اپنی جو ریزرویشن تھی کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اپ دس پوزیشن, تو انہوں نے جو اپنی ریزرویشن ہے وہ رجسٹر بھی کرائی ہے. اٹ از ڈاکیومنٹڈ, اٹ از ہسٹوریکلی ڈاکیومنٹڈ کہ میں نے نہیں لینی ہے, آپ لوگ میرے کو ایسے کیوں بول رہے ہو. تو ان کو یہ جسٹیفیکیشن دیا جاتا ہے کہ بھائی 4 ہیں اور آپ چوتھے ہیں, وی ڈونٹ ہیو اے بیٹر کینڈیڈیٹ دین یو, اینڈ
اب تو اس وقت تو بکھراؤ کا معاملہ ہے, اگر آپ ٹیک اوور نہیں کرو گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اینڈ دیٹ واز دیئر آن دا گراؤنڈ آلسو. تو پہلی چیز تو حضرت علی کو یہ سمجھ میں آ گئی رضی اللہ عنہ کو کہ یہ بڑی ہی اس سمے بڑی وہ کہتے ہیں والیٹائل سچویشن ہے, لیتا ہوں تو بھی پھنسوں گا. یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی تھی, اسی لیے انہوں نے اپنا ریزرویشن ریکارڈ کرایا, اور نہیں لیتا ہوں تو اور زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو ہی از ڈیلنگ وتھ کام اینڈ کمپوزڈ مائنڈ. On the other hand, the opponent, Hazrat Amir Muawiyah, what he did was, he is appealing to the emotions of the awam. وہ پتہ ہے chaos ہے, پہلے سے chaos ہے, پہلے سے dissatisfaction ہے. آپ اگر آپ پوری ہسٹری پڑھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا حضرت عثمان کی جو لاسٹ ایئرز ہیں, ان کی جو خلافت کے لاسٹ ایئرز ہیں, اس میں بڑی chaos کریٹ کی گئی تھی. اب وہ مطلب there is a lot of controversy about that also, اس لیے میں اس میں نہیں جاؤں گی. رزلٹ اس کا یہ تھا کہ عوام میں chaos تھی, ایگزسٹنگ ڈسگرنٹلڈ اور پریشان حال جو عوام ہے, اس کو سڈنلی پتہ چلتا ہے اساسینیشن ہو گئی ہے. پولیٹیکل سیناریو چیک کیجئے تب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی, اساسینیشن ہو گئی. چلے اساسینیشن ہو گئی اساسینیشن حضرت امیر معاویہ کی, سوری اساسینیشن امیر معاویہ کی, حضرت عثمان کی. اوکے نہیں آپ نے بولا نا لاسٹ ایئرز آف ہاں, معاویہ, تو آپ جو نے غلط کہا. آخر کا جو وقت ہے حضرت جی جی عثمان نہیں کی خلافت نہیں کا, اس میں ایک کیوس ہے جی جی آلریڈی. بالکل ہے, وہ تو بہت ٹائم سے چل رہا ٹھیک تھا. ہے, اب اس کیوس پہ سونے پہ سہاگا کیا ہو رہا ہے, اساسینیشن کر دی جا رہی ہے. یس تو جو عوام روزمرہ کے مسائل سے یا جو جنرل مسائل تھے ان سے پریشان تھی, سڈنلی اس کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی ہم تو ایک تو ہمارا آلریڈی ایک ایڈمنسٹریٹو یا کچھ کیا کہتے ہیں مطلب جو بھی روٹین کے جو مسائل تھے وہی اسی وہی میں سالو ہو رہا ہے. پریشانی پیش آ رہی تھی, اور اوپر سے اب ہم ہیڈ لیس ہیں, اب ہمارے پاس سر پہ کوئی نہیں ہے, ہم بے سرپرست ہیں. اس میں یو ہیو somebody right from in between of them, جن کے پاس یہ کانفیڈنس تھا کہ ہاں بھائی یہ چوزن آدمی ہے تو یہ صحیح ہوگا. وہ آدمی اس کانفیڈنس کی اسٹیٹ کو رائٹلی یوٹیلائز کر رہا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ مجھے قصاص چاہیے. یعنی واٹ از ہی ڈوئنگ, ایڈریسنگ دا ایموشنس آف already emotionally disturbed people. یہ ہے تھاٹ, اس تھاٹ کی کلیش لے کے آنی ہے اپنے سامنے. اب اس سے زیادہ ہنٹ نہیں دوں گی میں. شہناز مطلب بولے, اوپن یور مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب بھی اس میں کیونکہ عوام پہلے سے ہی اگریشن میں نہیں, وہ سوروں میں تھی, تو ان کی جو اگریسونیس ہے اس کو ٹریگر کیا گیا ہے, مطلب سم ہاؤ. بچے میں یہی تو کہہ رہی ہوں, سوروں سے پہلے گھر میں اگر اسٹریٹ پہ لوٹ پاٹ ہو رہی ہے یا نمازوں کے, وہ انٹرینڈ تھے. میں وہی تو کہہ رہی ہوں آپ کو. آپ نے سیدھی یہ نا موب کی کریشن جو ہوتی ہے نا, موب کی, اگر موب کی کریشن پڑھی ہو آپ نے, کسی نے نہیں پڑھی ہے تو اس پریزنٹیشن کے لیے پڑھنا, موب کیسے بنتا ہے. سارے کے سارے تو نہیں چلے گئے تھے نا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ. ایک گروپ تھا جو بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی کام تو کر لینے دو. اینڈ مولا علی کی اگین ان کی یہ اسٹیٹمنٹس رجسٹرڈ ہیں, ڈاکیومنٹڈ ہے ہسٹوریکلی کہ یو مجھے نہیں گائز بننا ہے. میرے کو نہیں, ایک تو مجھے کو نہیں بننا, پھر انہوں نے لیا کل چارج تو میں اہل نہیں. تو پورے دل سے لیا ہے, اور انہوں نے کیا آئی ہے ان کے حصے میں, صرف جنگیں آئی ہیں نا. سو واٹ ہز تھنگ واز, انہوں نے پھر پیسیفائی کیا ہے لوگوں کو کہ قصاص لیں گے, پہلے مجھے یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹس الگ الگ جگہ میں ایسے پھٹ کر اٹھ رہے ہیں, میرے کو اس کو شانت تو کر لینے دو. میرا تو جو میرے کو خلافت کے لیے جو خطہ ملا ہے, یہ تو پہلے ہی اتنا زیادہ ڈسٹربڈ ہے, پہلے میں اس کو کنسولیڈیٹ تو کر لوں, پیسفل اسٹیٹ میں لے کے آؤں, تب نہ ایڈمنسٹریشن میں سمجھوں. قصاص ایسے تھوڑی ہو, وہ کہہ رہے تھے کہ قصاص لو, اب they might have been hinting at somebody or a group of people. مولا علی کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اگر یہ چیز ہوئی ہے تو اس کا تو اسٹیٹ ٹرائل ہونا چاہیے.
اسٹیٹ کرے گا اس کا ٹرائل. اس کو تو باقاعدہ ٹرائل کر کے ثابت کر کے اور پھر ہم انہیں جو سزا دلوائیں گے. دیٹ مینس ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے تھے. بٹ کیا ایموشنلی ڈسٹربڈ اور بھڑکا ہوا اور لگاتار بھڑکایا جا رہا ہے جس کو وہ ویٹ کرنے کے تیار نہیں ہے, وہ امپلسو ہے لاجیکل کیونکہ بات وہ کو سننے کے لیے تیار پروسیس ہوگا. نہیں ہے. بس Yeah, نہیں. آپ نے پوری اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس انسیڈنٹ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے. گاٹ اٹ. Yes. ٹیم اسما کم بیک ود اے ویری نائس پریزنٹیشن. اتنی زبردست ٹاپک ملی ہوئی ہے نا آپ کو, اس میں آپ نے برین اسٹارمنگ کرنی ہے. آپ لوگ ساتھ نہیں بیٹھیں گے, میں صحیح بتا رہی ہوں, پریزنٹیشن نہیں بن پائے گی. اور آپ ساتھ بیٹھو گے نا تو آپ خود واللہ کر کے اور پھر واپس آؤ گے کہ کیا ہم نے سیکھا ہے. مزے آ جائے گا. اچھا, یہاں پر جو حضرت معاویہ کی طرف کے جتنے بھی لوگ تھے جی وہ کی میجورٹی زیادہ تھی, اور کیونکہ ان کی ایک آپ کے کریڈیبلٹی پہلے سے اسٹیبلش تھی. ایک چیز آپ یاد کو بات رکھیے نہیں آ گا, رہی؟ ایک چیز یاد رکھیے گا, اگر آپ ایسی چیز کہہ رہے ہیں جو بھی آپ کلیم کہہ رہے ہیں, آپ کے پاس اس کی ڈاکیومنٹڈ پروفس ہونی چاہیے. یہ بھی ہم ای آئی کا ایک ای آئی کے فنڈا. فارم میں بات کر رہے تھے, ای آئی کے فارم میں بات کر رہے تھے کہ ان کی جو پوری عوام تھی جو امیر معاویہ کے فیور میں تھی, یا ان کی شام کی طرف جتنے بھی لوگ گروپس تھے جو ان کو اس چیز کے لیے امپاورڈ کر رہے تھے کہ آپ پہلے سے یہاں پہ گورنر ہیں اور آپ اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ حضرت عثمان غنی کا قصاص کلیم کریں, اور جب تک وہ نہ ملے آپ بیک آف نہ ہو. مطلب جو بار بار ان کو پرووک بھی کر رہے تھے, یا یوں کہہ دیے کہ ان کے پرووک کرنے کے لیے کوئی تھاٹ پروسیس چل رہا تھا اس طریقے سے پیچھے کہ وہ ایسے ہی بولے, مطلب جیسے کہ ہم یہ چاہیں کہ ترنم وہ بولے جو میں چاہتی ہوں, تو ہم ایسے ورڈز یوز کریں کہ وہ وہی بولے جو میرے مطلب کی باتیں ہوں, لائک دیٹ. تو وہ اب میں وہاں پہ یہاں جو پر لوگ اسلام کا ایک اصول بتاؤں گی. ممبر رسول پہ جو بیٹھا ہے اس کی اپنی ایک سینس آف لیڈرشپ ہونی چاہیے. اگر اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو اس کو ممبر رسول یا تو خود چھوڑ دینا چاہیے, یا پھر امت کو چاہیے کہ اس کو وہاں سے ہٹا دے. مان لیتے ہیں امیر کہ he معاویہ was تو being وہاں نہیں provoked. بیٹھے ہیں نا منبر رسول کے. دیکھیے اٹ از کیا بولتے ہیں اس کو, وہ اس کا ایک آف شوٹ ہی ہے نا ممبر رسول کا. کسی پروونس کا اوکے گورنر اوکے اوکے, سینٹرل اگری. لیڈرشپ کا آف شوٹ ہی تو ہوتا ہے. صحیح. گاٹ اٹ. got it. تو مان لیتے ہیں کہ he was being constantly provocated and he knew that like him Maula Ali is Ashab Rasool and a member of the pious clan. تو آپ ایک طرف خاندان کے ایک فرد کا قصاص لینا چاہ رہے ہیں, اور دوسرے طرف مطلب میں دونوں اینگل بتا رہی ہوں, خاندان کے دوسرے فرد کو آپ ایک عجیب سی پولیٹیکل سچویشن میں پھنسا رہے ہیں. ون سیکنڈ, یہ تو ہو گیا ایموشنل اینگل. دوسرا, آپ اصحاب رسول کی اگر ہم اس میں اوپر نیچے تو نہیں کر سکتے, یہ تو بعد میں امت میں ہوا ہے. آپ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو اوپر نیچے نہیں تھا نا, سب ایک برابر. تو پھر یہ ایکول اپرچونٹی کیوں نہیں دی جا رہی ہے, اور نامینیٹ ہی کیوں کیا تھا کہ اگر ایکول اپرچونٹی نہیں دینی تھی تو. اٹ از ٹو وے, یہ دو طرفہ چیز ہے. اسی لیے تو یہ کنٹروورشل ٹاپک ہے, اسی لیے آج تک اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو پائی, کیونکہ دل کی بات تو صرف اللہ جانتا ہے. آج جس کی انکلینیشن مولا علی کی طرف ہوگی وہ حضرت امیر معاویہ کی بات کی انٹینشنز کو ڈاؤٹ کریں گے, اینڈ وائس ورسا. آپ جب ای آئی کی کلاس میں آپ سمجھیں کہ ایک ایتھیسٹ یا کوئی نان مسلم آپ سے کہہ رہا ہے بھائی تمہارے تو اندر ہی سے لڑائیاں ہوتی ہیں, تمہارے تو ہسٹری لڑائیاں ہوتی ہیں, جب آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے, وہ پڑھ کے آئے گا تو آپ کو کنفرنٹ کرے گا. تو جب آپ نے پریزنٹ کرنا ہے تو آپ نے اے آئی کی اسٹوڈنٹ کی طرح پریزنٹ کرنا ہے. واجب اور جائز بات کہنی ہے وتھ کمپلیٹ فیکٹس. اور یہاں پر آپ کو اسلام کی پرنسپلس ہیلپ کرتی ہیں. جیسے ہی میں نے ابھی بتایا کہ جب ممبر رسول پہ بیٹھے ہو, مولا علی واز انویلنگ, انہوں نے کہا بھائی ایسی سچویشن میں مجھے کیوں لیڈرشپ دے رہے ہو. تو اگر انہوں نے پھر لیڈرشپ ایکسیپٹ کی تو پھر انہوں نے پوری رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی, انہوں نے کہا اونس ہے اب یہ میرا. اسی لیے ابھی آپ نے ہی بتایا تھا کہ جب آربیٹریٹرز کو اپوائنٹ کیا گیا ہے تو پھر جب آربیٹریٹرز نے ایک بات کہہ دی, چاہے وہ آپ کو منظور ہو یا نہ ہو, وہ آپ کی سائڈ کا بندہ ہے تو آپ نے مان لی. اصول
اصول ہیں جی، اسلامک اصول. اصول ہیں. جی ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں تو ہم نے نیزے پہ اٹھا لیا. اصول پر آپ دیکھیے وہ چیز کیوں نہیں ایڈریس کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیشہ ٹوٹل پورے سیناریو میں شروع سے لے کے آخر تک جب تک کہ یہ پوری کی پوری یہ جو لائن ہے یہ جب تک پوری تک خاتمے تک نہیں پہنچ گئی، آپ دیکھیں گے ایوری سنگل ایپیسوڈ has been an appeal to the emotions of the people. یس. Why so? When you've entered the folds of Islam, why so? You have a code of conduct right in front of you. Why have you been appealing to the emotions? Because you know you will get the reaction you want. Now I have a bias. I am openly announcing it on this forum. I have a bias towards one party. But when I present it, I should be presenting both sides. I personally have a bias, but I do not have any right to present my personal bias on the public platform. Am I clear? کلیئر. شہناز آپ نے بیچ میں ہینڈ ریز کیا تھا. جی میں یہی بات کہہ رہی تھی کہ ہم یہاں پہ جو اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو ایز اے ہول سینیریو دیکھ کے ان کی ایموشنل انٹیلیجنٹ کو جج کریں گے، مطلب وہ اسٹڈی کریں گے. یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ کون صحیح تھا، کس نے کیا صحیح کیا کیا. Exactly. Number one. Number تو two. وہ حضرت مجھے یہ امیر یاد آ رہا معاویہ ہے. was a very intelligent man, very intelligent کیا بولیں گے politician in this matter. پولیٹیشین تو نہیں تھی لگی. وہ خاندانی پولیٹیشین تھے. Politician کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. نہیں دس از ویری پازیٹیو. ان کو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت ذہین تھے. ان کے ہاتھ میں جو سچویشن آئی ہے اس کو بڑا اپروپریٹلی انہوں نے استعمال کیا ہے، جو کہ کوئی بھی پاورفل ایڈمنسٹریٹر یہ کام کرتا ہے. اگر آپ حضرت عمر کی جو دور خلافت ہے اس کو آپ اسٹڈی کرو گے نا آپ کو بڑے سارے انسیڈنٹس ملیں گے. بٹ وی ہیو اے پازیٹیو کنوٹیشن اینڈ اے نیگیٹو کنوٹیشن اٹیچ ٹو بوتھ دیز لیڈرز. ابھی آپ جب ای آئی کی نظر سے اس پورے انسیڈنٹ کو آپ دیکھتے ہو تو آپ یہ دیکھو حضرت امیر معاویہ کا تھاٹ کتنا کنسالیڈیٹڈ تھاٹ ہے، کلیئر اور کنسالیڈیٹڈ تھاٹ ہے. He has defended his fellow Muslims against Romans. ای آئی پڑھتے میں ابھی جب ہم سائیکالوجی انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے تب ایک وقت آئے گا where you will have to learn biases and غور کیا ہوتا ہے دوسرا ورڈ fallacies. ایک آپ کا ٹائم آئے گا آپ کو biases اور fallacies پڑھائی جائے گی as a part of psychology because you are never free of emotions, never. If you are never free of emotions, you should be aware. ابھی آپ نے اپنی چیزیں پڑھی ہیں، دوسری چیز آپ کو یہ biases اور fallacies پڑھنی پڑیں گی کہ آپ کو کون کون سی نیٹو biases ہیں جو آپ کی شخصیت کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تبھی آپ پوری طرح سے کسی سچویشن کو کمپلیٹ انالیسس کر پائیں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، جیسے میں نے ابھی یہاں پر اس فورم پہ اناؤنس کیا کہ میرا ایک سائڈ کی طرف بایس ہے. اگر آپ بہت دھیان سے میری اسٹیٹمنٹ کو سنو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کس طرح. سمجھ گیا. جی بٹ یہ میرا شیوا نہیں ہے. ایز اے مسلم آئی ایم ناٹ سپوز ٹو ڈو. ایز این ایموشنلی انٹیلیجنٹ پرسن آئی ایم ناٹ سپوز ٹو بی ڈوئنگ دس. میرے ظاہر کرنے کی وجہ ہی کہ آپ جب اپنی پریزنٹیشن دیں گے تب آپ نے اس چیز کا بہت دھیان دینا ہے، بہت زیادہ دھیان دینا. جی سورہ عذاب میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جب ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی باتیں منسلک کی، مطلب خاص طور پہ منسوخ کی، تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ عدل تو ساری زوجہ کے ساتھ کرنا ہے لیکن دل کا معاملہ اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے. تو یہاں پر اگر آپ اس کو بائسنس کے ساتھ ڈالیں گی تو یہ بات وہاں پہ فٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کا دل کسی کی طرف اگر زیادہ مائل ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو بائسنس ہی کہیں گے، لیکن وہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے، نہ ہی اسی اس میں کسی کی کوئی پکڑ ہے. اگر کوئی شخص صرف یہ بھی جذبات ہی تو ہے نا، کیونکہ جذبات پہ آپ کا کتنا بھی کنٹرول ہو جائے مگر اس جگہ پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے جہاں پر آپ
100% biased ہیں کسی پرسن کے لیے, چاہے وہ آپ کی بیوی ہو چاہے وہ آپ اسی لیے تو امت کا حصہ ہونے کے بنا پر بھی ہم 2 اصحاب رسول میں آج تک فیصلہ نہیں کر پائے. یہ فیصلہ اللہ کے دربار میں ہی ہوگا. لیکن somebody جب would ہم حدیثوں کو to the دیکھیں گے, between them. جب ہم حدیثوں کو دیکھیں گے اور ان حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مبارک حدیث جو کہ کسی پرٹیکولر پرسن کے لیے شدت دے رہی ہے, تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. آپ بات نہیں تو ہم سمجھ رہے باعث تو ہوں گے ہی. نہیں, ہم باعث جنرل آپ کا کاؤنٹر کر رہے ہیں. نہیں اگر ہم سیرہ اور حدیث کے ذریعے, خود پڑھی ہے میں نے, کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے, کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں اپنے اہل بیت کو سمیٹ کر کے کہا کہ جنہوں نے, یہی میرے اہل بیت ہیں, اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور رسول اللہ سے کون بغض رکھ کر کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے؟ جبکہ حضرت عمر بن خطاب کی تو سیدھی سیدھی بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ تمہارے دل میں جب یہ تک میری ایک محبت پہلو اتنی زیادہ نہیں. یہ یہ ایک ایک پہلو نہیں ہے, پہلو یہ پورا پہلو اب ہے, بات یہ ایمان ہے. سنیے کیونکہ جب ہم ایمانیات پڑھتے ہیں آپ بات نہیں سمجھ تو رہی اس ہیں. میں بکس اور جنت دوزخ آخرت کے ساتھ. بائس اور فیلیسیز کو اجاگر کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر آپ کے پاس ممبر رسول کی ریپرزنٹیشن کا موقع آئے گا, آپ کے گھروں میں, آفیسز میں, خاندانوں میں, دیگر جگہوں پر. آپ کو وہاں اپنی کمیاں معلوم ہونی چاہیے, رائٹ. اپنی کمیاں اجاگر کرنے کی بجائے. اور آپ جو انسیڈنٹ کوٹ کر رہے ہو نا, اس کی کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے, تو اس کو ہم باعث کی طرح نہیں لیں گے. پلیز میک شیور یہ پرٹیکولر انسیڈنٹ جو آپ نے کوٹ کی نا, وی ول ڈسکس دس, اس کو نوٹ کر لیجیے کہیں پر. یہ بہت اچھا ایگزامپل. ون مور تھنگ کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ عمار بن یاسر کے لیے انہوں نے بولی تھی کہ جب ان کی چہرے کی دھول ہٹائی تھی اور ان سے کہا تھا, شاید مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت کی بات ہے یا جنگ تبوک کی بات ہے, کوئی دونوں میں سے ایک ایونٹ ہے, اور انہوں نے کہا تھا عمار تجھے ایک ایسی جماعت قتل کرے گی جو تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی جبکہ تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. جی تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی کس جماعت میں موجود ہیں, تو ہماری باعثنس کیسے نہیں جائے گی؟ اب وہ یہ صحیح ہے. اوکے, دس ایگزامپل از اور ایکسیپٹیڈ. یہ ناؤ ناٹ دس انڈیویجول, یہی کہ بات ختم نہیں ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہوئی ایک طرف باعث ہونے کے ٹھیک ہے, کچھ چھوٹے دیٹس موٹے ایونٹس ان کی ہم نے نو بات نو کری. نو یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ. بائسز اور آئی فیلیسیز کو انڈرسٹینڈ. اس کو اسی آپ نظر سے پڑھیں جس نظر سے آپ ہارمونس کو پڑھ رہی ہیں. اوکے, بس اس کو اسی نظر سے پڑھنا ہے, تاکہ جب آپ کے پاس, جب آپ انٹرپرسنل کریں, انٹرا پرسنل کریں, آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے, تو آپ نے فیصلہ کرتے وقت یا اپنی رائے دیتے وقت ڈھیلا ہاتھ رکھنا ہے یا ٹائٹ کرنا ہے. آپ کو خود کو یہ ظاہر ہونا چاہیے. شہناز, یو ریز یور ہینڈ. جی, اب بھی جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی مطلب یہ اس کی, اور تو ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, تو ابھی جو آپ نے بائسڈ کا اپوزٹ ورڈ بتایا, جب جی فیلیسیز, تو جب ہم دو پارٹی کو سامنے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں, تو وہی بات اگر ہمیں فیل بھی ہو رہا ہے نا کہ ہم ایک جگہ بائسڈ ہیں, پھر بھی ہم دوسرے گروپ کو اسٹڈی کریں گے, ان کے ایموشنل انٹیلیجنٹ کو پڑھیں گے کہ کیا ان کی سائیکی رہی ہے وہ فیلیسیز میں, ہے نا. جی آسما, ایسے سمجھیں آپ کے 2 بچے ہیں اور دونوں میں ہو جاتا ہے جھگڑا, اور تھوڑی تھوڑی خطا دونوں کی ہے, تو آپ جب فیصلہ کریں گی نا ان کے بیچ میں, آپ کی ایک نیچرل انکلینیشن کسی ایک بچے کی طرف کسی بھی وجہ سے ہوگی, زیادہ ہوگی. یہ آپ کی نیچرل انکلینیشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دوسرا بچہ زیادہ محبوب نہیں ہے. اچھا ایک بات بتائیے, جب سائنسر کہتے ہیں کہ ہماری فطرہ میں 2 چیزیں ڈال کے ہم کو پیدا کیا گیا ہے, ایک ہے عدل اور ایک ہے رحم. جب عدل کی بات کرتے ہیں تو یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہو گئی نا, کہ اگر ہمارے پاس 2 بچے, میرے چاہے سگے ہوں چاہے پرائے ہوں, اگر 2 کوئی بھی ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں جو اور وہ اللہ دونوں ہمارے نے سامنے, تو ہمیں یہ تو پتا ہی ہے نا کہ صحیح کون ہے. ویری رائٹلی پوائنٹڈ, وہ اللہ نے ڈال کے پیدا کی تھی. اب اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا نا, کہ اس کو یہودی یا نصارہ اس کے ماں باپ بنا دیں گے. آپ نے بیچ کے وہ جو 40-50 سال تھے آپ کے اور میرے کیس کے, وہ تو آپ نے انڈرمائن کر دیا نا. آپ پیدا اسی فطرہ پہ ہوئی تھی, عدل اور رحم کی, اور وہ آپ کے اندر تو بالکل صحیح فارم میں تھی.
بٹ اس بیچ میں یہاں پر جو کرپشن ہوئی ہے اس کا کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہی ہم بائسز اور فیلیسیز اور یہ اپنے اندر کی پوری جو یہ کیمیکلس پورا ایک سیناریو جو چل رہا ہے اس کو سمجھیں گے. اوکے دیٹس اٹ. جس سو یو گائز پیرامیٹر پہ ون مور پوائنٹ، جی جس پیرامیٹر پہ ابھی ہم نے کسی ایک پرٹیکولر پرسن کو بائسنس کے سیگے میں ڈالا ہے، اسی طریقے سے جو دوسری پارٹی ہے جسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی اگینسٹ ہو گئے ہیں، یعنی فیلیسیز میں چلے گئے ہیں، تو اگر ہم اس کی طرف جانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ان بائسڈ ہو کر کے اس کو انالائز کریں، تو ابھی ہمیں ریفرس کرنا پڑے گا اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جو ان کے الفاظ تھے یا ان کی جو تھاٹ تھی ان کے لیے کیا تھی، یعنی کہ ہمارے پاس جو بھی ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے ہمیں وہی تو پڑھنی پڑے گی. اچھا جب ہم تو ان کے باٹم بارے میں لائن پڑھتے یہ ہیں تو مجھے تو یہ پتا باٹم چلتا ہے لائن کہ یہ کہ باٹم نبی لائن یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات کہہ دیں گے تو پھر میری رائے کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ بھی ورنہ مجھے انڈرلائن بائسنس کر کی رہی ہے نا، ضرورت ہے. آپ اس کو ایز نبی الاسلام معاذ اللہ استغفر اللہ ان کا باعث دیکھ رہی ہیں. آپ نبی الاسلام از دا موسٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ پرسن. ایگزیکٹلی، تو جب ریزلٹ میرے سامنے آلریڈی ہے ہمیں کیا ضرورت ہے ریزلٹ پہ دوبارہ انالیسس کرنے آپ کی کی. نالج مکمل نہیں ہے تو نبی الاسلام کو اس وقت ڈسکور نہیں کر پائیں گے. ابھی نالج کو آ جانے دیجیے، اس کے بعد آپ کو واپس موقع دیا جائے گا ان ساری ایپیسوڈز کو پٹ اپ کرنے کا. آپ ہی نبی علیہ السلام کی ایموشنل انٹیلیجنس کے انسیڈنٹس کو ڈی کوڈ کریں گی. بٹ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. یو نیڈ ٹو لرن اے لاٹ مور بفور یو کین ڈی کوڈ ہم. ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ مجھے اس میں سے کچھ سکھا دیجیے پھر جائیے گا. نہیں، آپ کو ہم نے یہ بتا دیا کہ تھاٹ، آپ نے اس پورے انسیڈنٹ کی تھاٹ کو کیسے دیکھنا ہے. آپ نے نہیں، انسیڈنٹ آپ مجھے یہ بتائیے، مجھے اس کا صرف ایک پوائنٹ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہے، پلیز آپ سمجھا دیجیے. جس ٹائم پر آپ دو کو تھاٹ سفیر پروسیس بیٹھے ہوئے کو، تھے، اور آپ نے تھاٹ دو پڑھی ہے، سفیر بیٹھے ہوئے تھے. تھاٹ پڑھی ہے نا؟ آپ ہی سے تو پڑھی ہے. ٹھیک ہے، ریکارڈنگز بھی ہیں آپ کے پاس، اسی کو پڑھیں. اس کو ایک بار ریوزٹ کیجئے. ہم نے تھاٹس کو کس طرح سے ڈسکس کیا ہے. اب اس ڈسکشن کو ایپیسوڈ میں گروپ کے ساتھ بیٹھ کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے. دا فلاسفی آف تھاٹ، دا پرسپشن آف تھاٹ، دا بایولوجی آف تھاٹ، جتنی پڑھی ہے بس اتنی. مجھے کوئی پرفیکشن نہیں چاہیے آپ لوگوں سے. آپ کو سمجھ میں آنے لگے کہ ریلیٹ کس طرح سے کیا جائے گا. ابھی دیکھیے، جب تک آپ ڈسکشن کر کے واپس آئیں گے آپ کی دوسری کلاس مکمل ہو چکی ہوگی، یعنی مور اور لیس اپنی باڈی کی کیمسٹری سمجھ میں آنے لگے گی. میں نے فیئر سمجھا دیا تھا اور آپ کو سیروٹونن میں ہائرارکی آف ڈومیننس سمجھا دی تھی. اب یہ بہت بیوٹیفل اگزامپل ہے ہائرارکی آف ڈومیننس کی جد و جہد کا. انسان جہاں ہوتا ہے، میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ہماری انٹینشن نہیں ہے، پر اپنی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی جگت میں ہم دونوں لگے ہوئے ہیں اور باقی لوگ ہمیں سن رہے ہیں. اور یہاں آپ کی موجود بات آڈینس، جی آپ کی اسی بات پہ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنی اچھی نیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. میری بات تو پوری اگر مکمل ہونے دیجیے. نہیں، آپ نے جو بات ابھی بولی ہے میں بھول جاتی ہوں. اگر کوئی یہ بات، جو بات ابھی آپ نے کہی نا کہ ہم دونوں سائڈ کو ان بائسڈ ہو کر کے دیکھیں، تو یہ بات تو وہ حدیث کے ضمن میں ہی صحیح ثابت ہو جاتی ہے. ارے بابا، مطلب یہ تو تب ہوگا نا جب آپ کی یہ ڈسکشن یہاں ختم ہو جائے. اس انسیڈنٹ کو ڈسکس کرنے کا یہ آخری موقع ہو. یہ جنگ صفین تو میں نے اسی لیے تو کھولی ہے کیونکہ وہ جنگ ہے. کھولی کیوں تھی؟ آپ دیکھیے، میں نے تینوں انسیڈنٹس ڈسٹربنگ انسیڈنٹس دیے ہیں تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں کہ ایموشنلی ڈسٹربڈ انسان ہے. یہاں ایموشنل انٹیلیجنس کی، کسی انٹیلیجنٹ ڈیسیژن کی، کسی بڑی وزڈم کی توقع نہیں کی جا سکتی. نہیں کی جا سکتی. صحیح. اسی لیے انسیڈنٹس دیے ہیں. مطلب آپ وہ لوگوں نے زبردستی کیوں ابھی دیے تک گئے آپ آپ اس کے کو اوپر کہ آپ ای کو آئی کرنا ہی ای آئی کرنا میں ہے. پہنچے ہی نہیں نا ابھی تک. آپ کو ای آئی میں لے جانے کے لیے یہ پروجیکٹس دیے گئے ہیں. پہلی چیز، تینوں انسیڈنٹس ہائیلی ڈسٹربنگ انسیڈنٹس ہیں. چارج اپ ہو جائے انسان. دو پارٹی بننی ہے ڈسکشن میں.
یہ آوازیں آنی ہے، صحیح ہوا غلط ہوا، صحیح ہوا غلط ہوا، یہ آوازیں آنی آنی. تو آپ کی ایموشنز کو میں نے ایسے اسٹر کیا ایپیسوڈز دیکھے. اتنی بڑی میرے پاس سیریز ہیں جس میں سے کتنے ایگزامپلس بنتے ہیں. چوائس آف انسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں آپ اپنے ٹیچر کو، اپنے انسٹرکٹر کو کراس ایگزامن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے یہی سیکھا ہے، ہمارے ٹیچر نے ہم کو یہی سکھایا ہے. کراس ایگزامن کیوں نہیں کرتے ہو؟ پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پہلی چیز یہ انسیڈنٹ جو تھا، اس میں آپ دیکھیے کسی بھی انسان کے اندر یہ انیٹ ٹینڈنسی اللہ نے ڈالی ہے کہ میں صحیح ہوں، میری بات مانو. یہیں سے اس کو سیٹسفیکشن ملتا ہے، یہاں سے اس کا سیروٹونن لیول مینٹین ہوتا ہے. یہی ہے ہائرارکی آف ڈومیننس. مولا علی واز ناٹ انوالوڈ ان دس بٹ ہی واز pushed into it. یہ ہائرارکی آف ڈومیننس کی جنگ تھی کہ بھائی کون سا فیکشن صحیح ہے. آج بھی ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ کون سا فیکشن صحیح ہے. کیوں چاہیے؟ اس کے لیے تو اللہ نے ایک دل مقرر کر رکھا ہے نا کہ میں بتا دوں گا کہ کون صحیح تھا کون غلط. یہ تو میرے پاس چھوڑ دو. پھر بھی ہم اس جنگ میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کی بایو آپ سے یہ کام کرا رہی ہے، آپ کی زندگی کی آخری سانس تک کراتی رہے گی. اسی لیے آپ نے ای آئی سمجھنا ہے. کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. اب میں نے آپ کو کیا بتایا، آپ کو میں نے جو پروجیکٹس دیے ہیں وہ آپ کو ایموشنلی اسٹر اپ کرتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ تو پہلے اس کی ایموشن کو آئیڈینٹیفائی کیجیے کہ جب آپ پڑھیں گے یا پریزنٹ کریں گے تو آپ خود چارجڈ اپ اسٹیٹ میں ہوں گے. ای آئی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ نہیں، میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے. پوائنٹ نمبر 2، دونوں کی تھاٹس کو اسٹڈی کریں گے. دونوں نے اپنے تھاٹس کو کیسے ہینڈل کیا اس کو اسٹڈی کریں گے. پوائنٹ نمبر 3، اپنے تھاٹس کو کس طرح چینلائز کیا ہے اپنے لیے کیا بولتے ہیں، مطلب اپنے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں. یو نیڈ پیپل. دس از دا پوائنٹ. اس میں آپ نے پوری کی پوری ایموشنل پروفائل، تھاٹ پروفائل اس ایپیسوڈ کی نکالنی ہے. ہم اس فیصلے کو تو نہیں کر رہے ہیں نا یہاں جنگ صفین کے. بڑے بڑے علماء نہیں مطلب بڑے بڑے لوگوں میں جنگیں اور بحث مباحثے ہو کے رہ گئے کون صحیح تھا کون غلط. ہم نے یہ سب کرنا ہی نہیں ہے نا، یہ ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے. ہمارا ٹارگیٹ ہے دونوں پارٹیز کے تھاٹ پروسیس اور تھاٹ پروسیسنگ، تھاٹ ڈیولپ کیسے ہوا اور کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے اس کو اسٹڈی کرنا. تو گو بیک ٹو یور لیکچرز، go back to your slides, re-examine what was taught, then come back to this incident and do the brainstorming. I am repeating, it can be done only as a group exercise. You try to do it on your own, you will fail. کی میری پہلی اور ریکویسٹ آخری ہے، شرط ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ انوالو ہونا ہے. میری ریکویسٹ ہے کیونکہ ابھی کیونکہ ہم ایک گروپ کو دیکھ رہے ہیں تو ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، ایون نہ کے برابر. صرف سمرا میرے ساتھ تھی، باقی کوئی بھی نہیں تھا. جی، ٹھیک ہے، اور ایک دن ثانیہ تھی میرے ساتھ، اس کے علاوہ وہ بھی نہیں تھی. ہوں. تو گروپ میں اگر لوگ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جمع ہی نہیں ہوں گے